یہ نعت شریف کے اشعار میرے دادا شیخ العربی والا جامع عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں۔ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں۔ جب حضوری کا عالم آتا ہو، جب حضوری کا عالم آتا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، ان کو افسانہ غم سنائے۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپ کے یہ مانگیں دعائیں، چھپ کے یہ مانگیں دعائیں۔ تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، جان اس طرح تجھ پر لٹائے۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگیں دعائیں، ملتزم پر یہ مانگیں دعائیں۔ مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگیں دعائیں، ملتزم پر یہ مانگیں دعائیں۔ دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہوں تجھ پر لٹائے، جتنے عالم ہوں تجھ پر لٹائے۔ دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہوں تجھ پر لٹائے، جتنے عالم ہوں تجھ پر لٹائے۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، جان اس طرح تجھ پر لٹائے۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔
پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر، تیرا درد محبت سنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گیت گائے، میرے مولا تیرے گیت گائے۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت دو جہاں بھول جائیں۔ در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے، اہل درد محبت کو پائے۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہوں تجھ پر لٹائے، جتنے عالم ہوں تجھ پر لٹائے۔ اوپر دو بلب جل رہے ہیں بیٹا، اس کو بند کریں جلدی، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنے ماشاءاللہ۔ سارے عالم میں پھر پھر کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، تیرے گیت گا کر عالم کو مجنوں بنائیں، عالم کو مجنوں بنا کر تیرے گیت گائیں۔ آخر میں کیا ہے؟ در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں۔ حضرت والا حریص ہوتے تھے اللہ والوں کی نظر ڈل جائے، اس بات کے بھی حریص ہوتے تھے کہ سب اللہ کے پیارے ہیں، سب میں نیکی ہے، اور دل سے دل کے اندر راستے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے، حضرت کی یہ دعا مجھے نہیں معلوم تھی، مجھے یہ دعا نہیں معلوم تھی، یہ حضرت کے وصال کے بعد کی چھپی الہامات ربانی یا مجالس علم اور حکمت یا خزانے معرفت اور محبت، اس میں لکھا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، عافیت کی حیات عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اور اللہ آپ کے عاشقوں کے جھرمٹ میں مجھے موت ہے۔ اب اس وقت جو تھے آخری وقت میں، اللہ حضرت کے دعائیں سے ایسا ہی بنا دیں۔ اپنے لیے تو میں یہی کہوں گا، باقی تو نیک لوگ تھے۔ تو اتنا حضرت والا حریص ہوتے تھے،
آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بار حضرت نے اپنے سب سے پیارے حضرت شاہ ابرار صاحب کا بیان تھا, انڈیا سے تشریف لاتے تھے, حضرت والا کے شیخ پہلے پیر بھائی تھے. ابھی تو آدھا وقت اسی میں نکل جائے گا, اگر میں داستانیں سناؤں تو دل میں آئے گا تو سنا بھی دیں گے, یہ بھی عبادت ہے نا. لیکن جیسے ہی حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا, 3 دن کے اندر اپنے جگری دوست تھے حضرت والا, ان سے حضرت کا مزاج تھا نا, اور حضرت شاہ ابرار صاحب سے مزاح فرماتے تھے, پان ایسے ہی پان لے کر آپ کھائیں, میں دیکھوں گا آپ کے حلق سے پان اترتا ہوا, چھوڑو. لیکن جیسے ہی بیعت ہو گئے تو فرمایا میرے دل میں آواز آئی, اختر اب یارانہ نہیں چلے گا, اب غلامانہ ہے غلامانہ. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ حضرت کا ادب کیسا تھا. اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں نا, اس طرح 1-2 گھنٹہ حضرت بیٹھتے تھے, پھر چاہے پاؤں کو دباتے رہیں, اپنے ٹانگوں کو دباتے رہیں. کیا عرض کروں آپ سے. اپنے جو ہے وہ ایک بہت پیارے کو حضرت نے حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بٹھایا. حضرت شاہ ابرار صاحب ادھر کرتے رخ تو حضرت والا اس طرف ہو جاتے, سامنے تو سامنے, ادھر تو ادھر. کیا بات ہے, نظر کی آپ بات سنتے رہتے ہیں نا. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر ڈلی مسجد نور سے بھر جاتی تھی. حضرت شاہ عبد القادر تفسیر موضوع القرآن لکھنے والے, کتے پہ نظر پڑ گئی, اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, حدود جنت میں جائے گا, صحبت کی برکت, چونٹی جائے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی جائے گی مبارک وہاں. بہرحال جی, تو حضرت والا جب بیان ختم ہوا تو حضرت نے شاہ ابرار صاحب کو پہنچا کے واپس آ کر ان صاحب کو بلایا کہ آپ بیچ سے اٹھ کر کیوں گئے تھے آپ بیچ سے. تو کہا حضرت مجھے مناسبت نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تو حضرت غصہ ہو گئے بہت, مناسبت نہیں ہے, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے اصلاح کرائیں, ان سے بیعت ہو جائیں. آپ کو مجھ سے مناسبت ہے, لیکن سارے مومنوں سے مناسبت نہیں ہونی چاہیے. سارے علماء مشائخ وہ سب ہمارے آنکھوں دل کی ٹھنڈک نہیں ہے. جس نگاہوں کا میں حریص ہوں آپ اس سے بھاگ رہے ہیں, اور یہ جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مناسبت نہیں ہے. اس میں مناسبت کی کیا بات ہے؟ قرآن اور حدیث بات سے ہٹ کر کوئی بات ہو رہی ہے. محی السنہ نام تھا حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, ان نام پڑ گیا تھا. ایک سنت سے کوئی ہٹا نہیں ہے, ڈانٹ پڑی نہیں ہے. ایک سنت سے کوئی ہٹا نہیں ہے, ڈانٹ پڑی نہیں ہے. دسترخوان کے لیے پلیٹ رکھواتے تھے ہڈیوں کی, معائنہ کرتے تھے. جن کی ذمہ داری تھی وہ پلیٹ رکھنا بھول گئے. چشمہ تھے نا, چشمہ حضرت ایسے پہنتے تھے شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اب ایسے کر کے دیکھتے تھے. اور کبھی غم کی ایسی بات ہوتی تھی, چشمہ یہاں رکھتے تھے, آنسو بہتے تھے. آ کر معائنہ کیا, ہڈیوں کی پلیٹ کیوں نہیں رکھی ہے جی. کہا حضرت وہ مجھ سے غلطی ہو گئی, جنہوں کی ڈیوٹی تھی. تو کیا فرمایا, مولانا داؤد بڑا امیر بنتا ہے جی, بھول گیا تھا پلیٹ, سب دسترخوان آپ صاف کریں. اب وہ بیچارے اتنے بڑے دسترخوان پہ صاف کرنے پر لگے ہوئے. اور پھر کیا بات آپ کو بتاؤں بھائی, ہڈیاں کونے میں ڈالو کتوں کے لیے, جس پر تھوڑا تھوڑا کچھ ہے اس کونے میں ڈالو چونٹیوں کے لیے. کیا بات ہے, اللہ کتنا خوش ہوں گے کہ میرا بندہ جو ہے ایک ایسے رزق کا خیال رکھ رہا ہے. ابھی ایک جگہ جانا تھا, نہیں بلکہ یہیں پر جو بزرگ آئے تھے تو ہمارے گھر کے بچے بیٹھے ہوئے تھے الگ, میں گیا جا کر چاول گرے ہوئے تھے. میں نے بڑوں سے کہا کہ یہ آپ کے سامنے چاول گرے ہوئے ہیں, ایک پلیٹ جتنے چاول لوں گے یہ کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے کھلائیں گے, میں کھاؤں گا؟ اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. ہمارے یہاں تو چلو ٹوکری الگ بھی ہے, لیکن یہ جائیں گے کہاں آخر؟ یہ جو چاہے کہ میری 7 پشتوں تک تکلیف آئے رزق کی, بے ادبی کر لیں. بمبئی میں ایک بہت بڑے سیٹ سے جو کھانا بچتا تھا گٹر لائن میں, حضرت نے فرمایا میرے ساتھیوں نے اپنی آنکھوں سے بمبئی کے فٹ پاتھ پر اس کو بنیان بیچتے ہوئے دیکھا ہے, بنیان بیچتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو حضرت والا اتنا حریص ہوتے تھے, اپنے شیخ کے لیے صرف حریص نہیں ہوتے تھے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب وہاں پہنچ گئے تو وہیں, لیکن اکابر سے ملنے جاتے تھے حضرت اپنے شیخ کی اجازت سے. جیسے ہمارے دوست جہاں آتے ہیں اپنے اساتذہ سے ملنے جاتے ہیں, بھائی جاؤ بھائی, ان کی برکتوں سے تو آپ کا یہ معاملہ آگے بڑھنے, ماں باپ کی دعائیں لینی ہیں. تو حضرت والا اتنا حریص ہوتے تھے. فرمایا بھائی مجمع میں بیٹھ جاؤ. اس وقت میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں حدیث پاک کی وجہ سے کہ ہمیں فرشتوں نے کی صحبت میں اس وقت گھیرا ہوا ہے, فرشتوں نے غشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. ونزلت علیہم السکینہ, سکینہ کا نور آ رہا ہے. وذکرہم اللہ فی من عنده, اللہ آسمانوں پر ہمارا ذکر کر رہے ہیں. تو الکے میں آ جائیں ہم لوگ,
یہ نہ سوچیں کہ میری مناسبت نہیں ہو. بھائی مناسبت تو اصلاح کے معاملے میں ہے نا, باقی تو ہر مومن سے مناسبت ہونی چاہیے. التودد الی الناس نصف العقل, باب تفاعل سے. دل نہ چاہے پھر بھی کسی انسان سے محبت سے بات کرنا آدھی عقل ہے. آپ لوگوں کو میں نے سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے دیکھا, ماشاءاللہ بڑے انوارات محسوس ہوئے, بہت دل خوش ہوا. ایک مفتی صاحب کو دیکھا مسلسل جھولا جھول رہے ہیں, ہے جی, یہ بھی اچھا ہے بھائی ماشاءاللہ. شاگردوں کے ساتھ اپنے مل جل کر اللہ تعالیٰ کی. پھر ایک دل میں ابھی خیال آیا, ڈرنا نہیں بھائی, ہاں ابھی دل میں خیال آیا کہ اگر آپ جب نہا رہے تھے سوئمنگ پول میں کوئی کرنٹ چھوڑ دیتا تو. دیکھو ڈرو نہیں بھائی, حضرت کی بات آتی ہے تو سب کو کرنٹ لگتی ہے یا نہیں, اللہ حفاظت فرمائے. عرض کر رہا ہوں تو فرمایا جہاں عشاق کا مجموعہ ہے نا وہاں گھس جاؤ, اللہ کی محبت کی کرنٹ لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہے کہ ایک کو لگے گی ایک کو نہیں لگے گی, ایسا نہیں ہے. عجیب مجلس ہے یہ. حضرت فرماتے ہیں جو ان مجلسوں سے محروم رہتا ہے وہ محروم ہی رہتا ہے. یہ اور گناہ کی جگہ پر نہیں جانا ہے. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور. ایک طرف اسکول کی 5 بسیں تھیں اور اس کے پیچھے جو ہے ہم تو غلطی سے اس طرف چلے گئے تھے, اور دوسری طرف ہمارے طلباء کی 2 بسیں تھیں اور 2 وین تھی اور 1-2 گاڑیاں تھیں. ایک طرف کی ڈریس کیا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے بتانے کی, سب کو پتا ہے ڈریس کیا ہے. وہاں کیا چل رہا تھا وہ بھی سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہوگا, ناچ گانا جو بھی ہے. یہاں کیا تھا, یہاں تکبیر اولیٰ سے نمازیں ہو رہی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, اور ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. فجر کے بعد نماز کے بعد ذکر بھی ہو رہا ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بات سے کہ ہم کہیں کہ ہماری مناسبت نہیں ہے. میری مناسبت حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے ہے, بنگلہ دیش کے. میں کیوں گیا حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم سے ملنے؟ وجہ اللہ کے پیارے ہیں یہ لوگ. حضرت عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم کے پاس وہ تشریف یہاں پر لائے تو بھائی ہمیں تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے, اتنی بڑی شخصیت آ رہے ہیں اور میں بہانے سے نکل جاؤں, واش روم میں 1 گھنٹہ لگاؤں کہ مجھے قبض ہے جی, کیوں مناسبت نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی مناسبت ایک ہے صرف اصلاح کے لیے کہ بھائی میری اس سے مناسبت ہے, باقی اگر کوئی کہ مناسبت نہیں ہے, حضرت نے فرمایا خیر بنائے, یہ خطرہ ہے تمہارا کہ کوئی بے ادبی کی وجہ سے گڑبڑ نہ ہو جائے. جب تک ہم دوسروں کو نیک نہیں سمجھیں گے, جب تک دوسروں کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے, کام نہیں بنے گا. 48 صفحے ملے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو اب تک بیان ہوئے ہیں, 20-22 صفحات بیان ہوئے غیبت کے بارے میں. غیبت سے بڑا گناہ بہتان, اس سے بڑا گناہ بدگمانی. اللہ ثبوت مانگیں گے, شرعی ثبوت لاؤ. یا اللہ اخبار میں خبر آئی تھی فلانا کھا گیا, یہ تو شرعی ثبوت نہیں ہے. یا اللہ CNN کی رپورٹ تھی, BBC کی رپورٹ تھی, BBC کی رپورٹ نہیں چلے گی, بابا سی کی چلے گی. حضرت نے فرمایا تھا BBC کی خبریں بہت سن لی, اب بابا سی کی خبریں سنو آخرت کی, ہے جی. ایک دفعہ بیان میں زبان سے حضرت کے اس غلام سے نکل گیا کہ یہ ریڈیو آخرستان ہے, جہاں آخرت کی خبریں سنیے, اور اتنا خوش ہوئے فرمایا دوبارہ بولو, BBC نہیں, اب بابا سی کی سنو. یعنی اللہ کے پیارے علماء, مفتی صاحبان, بزرگان دین. تو یہ ہم تباہ ہو جائیں گے کہ فلانے سے مناسبت نہیں ہے, فلانے سے. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے, مجھے مناسبت نہیں ہے, میں نہیں بیٹھتا. فرمایا توبہ کریں, فضائل اعمال میں کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی. اور کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے؟ حدیث پاک کی, اکابر کی. ٹھیک, تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں میری مناسبت نہیں ہے, نعوذ باللہ. فرمایا آپ کو نہیں بیٹھنا ہے مت بیٹھو, آپ 5 منٹ بیٹھ سکتے ہو, 5 منٹ بیٹھ جاؤ, اس میں بھی اللہ کام بنا دیں گے. آپ نے اللہ کے عاشقوں کی تعداد بڑھائی, 4 لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم بیٹھ جائیں گے تو 6 ہو جائیں گے نا بھائی, 8 ہو جائیں گے. اب پھر وہ گھیرا تو پھر بھی مل جائے گا نا ہم لوگوں کو. 1 منٹ بیٹھ کے اٹھ جائیں. 1 منٹ کی انجیکشن میں آپ دیکھیں پیٹ خراب ہے, ڈرپ تھوڑی سی لگی, طبیعت صحیح ہو گئی. تو اللہ کی محبت اور معرفت کی بات ہے. فرمایا بھائی آپ لوگ اپنے آپ کا دماغ ٹھیک کرو, مناسبت ہے ایک الگ اور ہر ایک سے مناسبت الگ. دل نہ چاہے پھر بھی انسان سے محبت سے بات کرنا آدھی عقل ہے. ہم نے اپنی آدھی عقل کو کیوں ضائع کریں بھائی؟ سب سے مسکرا کر ملنا, محبت سے ملنا. جیسے ہی شیطان وسوسہ ڈالے آمنت باللہ و رسولہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی 48 صفحے ملے جو میں نے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بعض لوگ گناہ کا گناہ ہونا تو جانتے ہیں
لیکن اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے بلکہ ایک ہلکی بات سمجھتے ہیں، اور علامت اس کی یہ ہے کہ کبھی گناہ کر کے ان لوگوں کا دل برا نہیں ہوتا۔ آگے سنیے، دوسرے توبہ نہیں کرتے، پھر جب جی برا نہیں ہوا توبہ کس بات کی بھائی؟ دیکھیے اگر اس شخص کو جو کہ شراب نہ پیتا ہو دھوکے میں کوئی شراب پلا دے تو دل پر کتنا صدمہ ہوگا، لیکن جن گناہوں کی عادت ہو گئی ہے اور عادت کی وجہ سے اس کو خفیف ہلکا سمجھ لیا ہے، جیسے غیبت کہ اس کے کرنے سے ذرا بھی دل برا نہیں ہوتا۔ اس وقت خواتین زیادہ ہیں مدرسے کی، بنات کی مدرسے کی، جو لائیو سن رہی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں غیبت سے بچتا ہوں۔ اس وقت غیبت کا ایک بڑا اور معاملہ ہے، وہ ہے موبائل۔ بھائی چار جمع ہو تو بات کرے نا کوئی، خدا نخواستہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اجی اپنے بکھیڑے تھوڑے ہیں جو ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا جائز سے شروع کرتے آخر میں گناہ میں پھنس جاتے ہیں۔ جیسے اب آپ لوگ گئے تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں ذکر کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جائز کھیل رہے ہیں، کرکٹ بھی کھیلا کسی نے منع کیا؟ فٹ بال بھی کھیلا کسی نے منع کیا؟ نہیں، گناہ تو نہیں کیا نا، گناہ تو نہیں کیا۔ تو یہ اس عالم میں غیبتیں بہت بڑھ گئی ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں۔ پہلے سے 2 سے غیبت کی نا، اب 18 کے سامنے غیبت کر رہا ہے بڑا گروپ، پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ایسا ہی تھا، ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ہاں ایک صاحب آئے ہمدرد بہت زیادہ، اور مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے لیے یہ بات ہوئی، عجیب و غریب بہتان، میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں مجھے کوئی بھی، آپ سنیں گے آپ سر پکڑ لیں گے۔ لیکن بہرحال اللہ کی ستاری ہے، پردہ پوشی ہے۔ میں نے کہا ابھی میں پھر آؤں گا دوبارہ، اکیلے میں بیٹھنا، اور بھی باتیں تمہارے لیے ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یہ بتا دوست، آپ دوست ہو نا؟ اس نے سوئی پھینکی، چبھئی تو آپ نے نا، میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سوئی پھینکی، مجھ سے حیا کی، میرے سامنے یہ بات نہیں کی۔ آپ کو صحیح بات ان کی لگی نا، تب آپ نے سوئی چبھوئی نا۔ اگر آپ نہ بتاتے تو میں بے چین تو نہیں ہوتا نا، آپ کے بتانے سے تو میں پریشان ہو گیا نا۔ ایک آدمی کو لوگ، نیک آدمی تھا، پتھر مار رہے تھے لوگ خواہ کے، اس کا دوست کھڑا تھا بیچارہ چپ چاپ، تو اس دوست کو ستایا گیا، ڈرایا گیا، تو اس نے پھول مار دیا اس نیک آدمی کو، وہ رونے لگا۔ کہا آپ کو یہ پتھر مار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ رو نہیں رہے، میرے پھول مارنے پر پتھر اب آپ رو رہے ہیں؟ تو اس نیک آدمی نے کہا بات یہ ہے کہ یہ مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں، آپ کا پھول مارنا دلیل ہے کہ آپ مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں۔ وہ پتھر مار رہے ہیں، پھول مار رہے ہیں آپ، اس پر میں رویا ہوں کہ آپ کی زندگی تو آپ کے سامنے نا میرے اوقات، پھر کیسے بیچ میں یہ آ گیا معاملہ بھائی؟ تو وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بھائی جو آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں نا، اور مجھے نہیں سنانا یہ باتیں، اللہ اگر خوش ہے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں، اللہ اگر ناراض ہے تو ساری دنیا جو ہے تعلق جوڑے، ساری دنیا بلائے، کچھ نہیں۔ خاتمہ ایمان کا ہے، جو اس دن آپ لوگوں نے مضمون سنا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ نے سنا تھا عجیب و غریب مضمون، 4 دفعہ بیان کر چکا ہوں اللہ کے توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اپنے کو افضل نہ سمجھنے پر 4 دفعہ اللہ نے بیان کرایا اس کو، آج بھی فجر میں، رات بھی۔ ایک بہت بڑے مدرسے کے محتمم صاحب تھے، پھر وہ جب کھانا کھا کے انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا تو آپ لوگوں کے لیے کھانا بنوایا ہے۔ کہا ہمیں دیر ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ عشاء کے بعد کھانا کھا لیں، ہم بیان کے بعد کھانا کھا لیں گے۔ پھر 3 مدرسوں کے محتمم صاحب آئے تھے رات کو، ایک مدرسے کے نگراں پتہ نہیں کون وہ آئے تھے، 5 لوگ وہ آئے تھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب میں وہاں نہیں جاؤں ان کے پاس کیونکہ مناسبت نہیں ہے نا ایک عجیب بات ہے نا۔ تو میں نے ان سے سمجھایا، میں نے کہا بھائی آپ کیسے دوست ہیں، مجھے تو آپ سے تکلیف پہنچی ہے، اور آئندہ مہربانی کر کے وہ جو آپ آنا چاہتے ہیں اس لیے نہ آئیں، چائے پانی کے لیے آ جائیں، مل کر پیئیں گے چائے بھائی، مل کر دو بیٹھیں گے دیوانے دو، یہ نہیں، اللہ بچائے۔ اب اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں نا غیبت کو، تو معافی کس بات کی، کہاں پڑھ کر کچھ ایصال ثواب ہم کریں گے۔ عجیب و غریب، میں تو تھوڑا سا میں نے دیکھا، میں تو حیران ہو گیا کہ کیسے کیسے خزانے ہیں۔ جو شراب دھوکے سے پلا دے تو دل پر کتنا صدمہ ہوگا، لیکن جن گناہوں کی عادت ہو گئی ہے اور عادت کی وجہ سے ان کو خفیف سمجھ لیا ہے، جیسے غیبت کہ اس کے کرنے سے ذرا بھی دل برا نہیں ہوتا، اور گناہ کے خفیف ہونے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کرنے سے ہم کو کیا سزا ملے گی، کتنا عذاب ہوگا۔ ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا، حضرت نے ان کو فرمایا اگر ان کو اطلاع ہو گئی
غیبت کی پکا کہ بھئی اس نے کو پتہ چل گیا میں نے غیبت کی ہے، پکا 100%. جب تک پکا یقین نہ ہو تب تک اس سے معافی نہیں. جب پکا یقین ہے اب اس سے معافی مانگنی ہوگی. اب یہ حق ادا کرنا پڑے گا، یہ بندے کا حق ادا کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی. اور اس کو پتہ ہی نہیں، ہم گئے السلام علیکم کیا حال ہے بھائی، ارے بھائی آج میں پکنک پر گیا تھا ساتھیوں کے ساتھ اور وہاں جناب جو ہے میں نے آپ کی غیبت کر لی. وہ کہے گا ہے اور پاجامہ آدمی سفید داڑھی بھویں سفید، ہم تو تجھے کیا سمجھ لوں تمہاری غیبت کرتا ہے. تو آپ بیل مجھے مار نہیں. ٹھیک، اب آگے سننا مزیدار بات. لیکن ایصال ثواب کرنا ہے پڑھ کر، اور اس کو ثواب دے دیا جس کو پتہ ہی نہیں. حضرت والا سے انہوں نے کہا کہ حضرت میری عادت، آپ نے جو پرچے دیے تھے اس نے بھی کام دیا اس پرچے نے، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے جھٹکا لگا نا 21-22 دن کے بعد، یہ میں کیسا بیوقوف ہوں، پڑھ کر پڑھتا میں وہ ثواب ان کو مل رہا ہے اور غیبت چھوٹ گئی. چھوٹ نہیں گئی، دب گئی. گناہ چھوٹتے نہیں. حضرت کو کسی نے لکھا کہ آپ کے دعاؤں کے اور آپ کے صحبت کے فیضان سے گناہ چھوٹ گئے. فرمایا گناہ چھوٹتے نہیں، دب جاتے ہیں. پھر خیال نہیں کریں گے، ابھر آئیں گے. ادھر ادھر مت دیکھو بھائی. آپ مولانا عاطف خیال تو آپ رکھتے ہیں ہمیشہ، دھیان سے سنیں. آپ ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں، بچے نہیں ہیں. ہم تو بچے کہیں گے، اپنے بیٹے کو بھی بچہ کہوں گا تو آپ کو بھی بچہ کہوں گا. یہ بھی ہمارے بچے ہیں، اگرچہ چچے ہیں بچے ہمارے بھائی. ہمارے بابا، میں تو دادا نانا بن گیا نا، بابا کہتے ہیں میرا بچہ ہے، تو واقعی بچے ہیں نا ان کی نظر میں. تو وہی ہم گود والے ہیں نا، اگنے متنے والے ہیں اس وقت گود میں. تو آپ لوگ تو اپنے آپ کو بچہ مت سمجھو نا. غیبت کا گناہ کوئی سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. کیا دھیان سے سنو، چاہے سمجھ میں نہ آئے، چاہے سمجھ میں نہ آئے، دھیان سے سن لیں. یہی آگے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہی آدمی کہے گا بھائی میرے کان کو آپ ناپاک نہ کریں، میرے کان کو گناہگار نہ کریں. عالم منزل ہونا اور ہے، بالغ منزل ہونا اور ہے. کتابوں سے عالم منزل ہو گئے کہ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو مفہوم قرآن پاک میں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. عالم منزل ہو گیا، لیکن ہم تو گوشت کھا رہے ہیں. بالغ منزل کے لیے اصلاح ہے نا. اور جب آدمی رک گیا، جب 6 مہینے کے بعد غیبت کرے گا نا 4 گھنٹے اسی میں لگا دے گا، سارا 6 مہینے کی سب کسر ایک دن میں نکال دے گا. تو اس لیے میں بھی اس نیت سے بیٹھوں تو فائدہ ہوگا کہ مجھے عمل کرنا ہے. شیطان کہے اللہ بچائے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن نفس تو یہی کہے گا کہ کہاں غیبت، اور تیرے لیے تو ہے ہی نہیں. پتہ چلا خود ہی گٹر لائن میں گر گیا آدمی. نہیں پہلے میرے لیے ہے یہ، پہلے میرے لیے ہے یہ. پتہ بھی نہیں چلتا غیبت کر لیا، کیونکہ وہی خفیف سمجھ رہے نا. پتہ نہیں آپ نے حضرت مجدد کا ملفوظ پڑھا ہو، میں نے تو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، بہو بیٹیاں ہماری جو عالمات بن رہی ہیں، حافظات بن رہی ہیں، فاضلات ہو گئیں ماشاءاللہ. تو حضرت فرما دیتے بھائی میں تو ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، آپ غیبت سے بچتی ہیں؟ ہم اپنے لیے بھی سوال ہے، کیا استانیوں کی غیبت نہیں ہوتی؟ کیا ان کی نقل نہیں کرتے؟ کیا ان پر اعتراضات نہیں ہیں؟ پڑھانے نہیں آتا استانیوں کو ہمارے، تو بھائی آپ پڑھا لو. پھر بھائی جب ان کو پڑھانا نہیں آتا آپ پڑھا لو، اچھا ہے، دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا. بولنا آسان ہے. ایک صاحب نے پینٹنگ کی اور ایگزیبیشن تھی، اس میں پینٹنگ لگا دی بغیر جاندار کے جی، اور لکھا تھا کہ جو غلطی ہو بتا دیں. شام کو آیا تو 21 لسٹ لکھی ہوئی تھی اس میں غلطیوں کی. اس کی تو حالت خراب ہو گئی، 6 مہینے میں پینٹنگ کی ہے اور اتنے اعتراضات آ گئے. اپنے استاد جی سے کہا استاد جی یہ کی ہوا جناب؟ اور کہا تو برے والا ہے، کتنے دا ہے تو جناب؟ کہے وہ سانو کیوں ہو گیا، یہ ساڈا تو خسارہ ہو گیا. کہا آپ بیوقوف ہیں، آپ اس پر لکھیں وہ سب پھاڑ دو، اوپر لکھیں جو غلطی آپ خود ٹھیک کر دیں. 10 دن ایگزیبیشن میں رہی سینری، کچھ بھی نہیں لکھا گیا. دوسروں پر عیب لگانا آسان ہے، زبان چلتی ہے نا، روکنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ. جو اللہ فضل نہ فرمائے تو میری ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کے لیے بات کرتے ہیں کہ آپ اور ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہیں، نہ ہم معصوم ہیں نہ وہ معصوم ہیں. اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے. حضرت والا فرماتے تھے، تو مشہور ہے کہ جب آدمی دوسری طرف اشارہ کرتا ہے یہ ایسا ہے، تو 3 انگلیاں تو اپنی طرف ہے نا. جیسے جلیبی بناتے ہیں نا، اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے نا، جیسے جلیبی بناتے ہیں. انگریز کا بچہ نے کوئی جلیبی کھلائی کسی نے اس کو، ہے جی مولانا غلام یاسین صاحب نے صاحب کھلائی گئی اس کی. اب وہ تھوڑا کھا کر پاگل بیٹھا ہوا دوسری جلیبی کو دیکھ رہا ہے. تو مولانا غلام یاسین صاحب نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا، کھاؤ نا. کہ ہم یہ دیکھتا پڑا ہے کہ اس کے اندر شربت کس نے ملا لیا. ابے تو کھا، تو کہاں سے سمجھے گا بھائی کہ شربت کہاں سے ملا لیا ہے جی. آپ نے ہمارے دوست کو تو چھپا دیا، مولانا شوکت مفتی صاحب کو.
ہاں آپ کا نکاح تھوڑی ہے جو آپ سامنے بیٹھے ہیں. ارے یار پرانے دوست مدد کرو نا بھائی. سب اٹھ گئے بھائی, واہ بھائی واہ کمال ہے. تو یہ جو چھلنا ہوتا ہے نا, جیسے پکوڑے چھانتے ہیں نا, پکوڑے نکالتے ہیں نا اس میں سے, تو وہ اس میں کتنے سوراخ ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وہ چھلنا جو ہے اس ڈونگے پر ہنسنے لگا جس نے ایک سوراخ تھا جس سے جلیبی بنتی ہے. تو اس نے کہنے لگا بے عیبدار سوراخ ہے تیرے اندر چریا پاجامہ آدمی. تو اس نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اندر سوراخ کتنے ہیں؟ تو اسی طرح دوسروں کے عیب دیکھتے اپنے عیب کتنے ہیں. یہ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو سنا ہوا ہے وہ جواب نہ دیں. ہاں, پکوڑے کا نام کیسے پکوڑا ہوا میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک بلوچ تھا, اس کو پکڑے میں بڑا مزہ آیا. پوچھا کہ بھئی کیسے بنتا ہے یہ, اور بتا دیا ایسے بنتا ہے. گھر گیا, تیل جو ہے نا وہ اس پہ نیچے آگ لگائی اور بیسن کا پیڑا بنا کر اس میں ڈال دیا. وہ تو تیل تو گرم ہی نہیں تھا, اٹھا کر کھایا کہ اب پھر دوبارہ ڈالا. بھائی تو تیل تو گرم ہونے دو بابا. 3 دفعہ اسی طرح کچا, آخر میں آڑے پکوڑے, جب سے پکوڑا نام ہو گیا جناب ہے جی. اب آپ کہیں کہ پکوڑوں کا انتظام کرو. بھائی ابھی دفتر میں اپنے جاؤ, اپنے کچھ پڑھائی وڑھائی کرو, ہے نا. تو یہ کتنے اس میں سوراخ ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے عیب کتنے ہیں, اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. جو آئے اور مولانا یہ دیکھو ٹخنا چھپا ہوا ہے, آرام کام کر رہا ہے, اور یہ جو میں نے کیا وہ کیا کیا ہے. ہاں, اپنے متعلقین کی بات اور ہوتی ہے. جیسے ہم عشاء کے لیے اٹھتے ہیں, مغرب کے لیے اٹھتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی پیٹ کی وجہ سے, سانس لینے کی وجہ سے, سانس نہیں سانس, اس کی وجہ سے جو وہ شادی شدہ اچھل رہے ہیں ایسے. تو یہ ازار شلوار نیچے آ جاتی ہے پیٹ کی وجہ سے, سانس لینے کی وجہ سے. جب ہم اٹھیں گے بھلے شلوار کٹی بھی ہوئی ہو, تو ہمارے حضرت فرماتے تھے دونوں ہاتھ سے اوپر کر لو اس کو. تو میں کہہ سکتا ہوں اس کو, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ سڑک پر کوئی جا رہا ہے, بھائی جان یہاں پتا ہے آپ کو کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ, بتائیے آپ یہ خشکی ہے یا نہیں ہے, خود سمجھ لیں آپ. اب کیا کریں, 48 صفحے کیسے پورے ہوں گے یہ. بس فجر کے بعد تھوڑا تھوڑا اللہ بیان کرا دے اپنی رحمت سے, دل میں اتار دیں اللہ تعالیٰ. عجیب, یہ اس لیے ہے کہ ہم کو نہیں معلوم اس گناہ کرنے سے ہم کو کیا سزا ملے گی, کتنا عذاب ہوگا. بھائی پوری بات سنیے گا, آگے جو حضرت مجدد فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ احادیث جو ہے شوق دلانے والی اور عذاب سے ڈرانے والی حدیثیں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا ترجمہ کر دیا جائے, اور ایسے لوگ ان کا مطالعے میں رکھیں. لیکن ابواب فقہ کے دیکھنے کی اجازت عوام کو نہ دی جائے, کیونکہ احکام مختلف فیہا ہیں. اگر عوام ان کو دیکھیں گے تو ان کو ضرر زیادہ ہوگا. اس سے معلوم ہوگا کہ فلاں گناہ میں یہ عذاب ہوگا, اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے. اور پڑھتے رہیں گے نا تو آخر ذہن میں آ جائے گی بات انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ پہلے میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں, جنت بعد میں, کیونکہ جنت جو ہے آپ کی رضا جو ہے اس سے بڑھ کر جنت ہے, آپ کی رضا بڑھ کر ہے جنت سے. آپ خالق ہیں, جنت مخلوق ہے. اے اللہ پہلے آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں, دوزخ سے بعد میں, کیونکہ دوزخ سے زیادہ آپ کی ناراضگی میں خطرہ ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بھائی, اپنی نئی زندگی کا ہم آغاز کریں. یہ کیا ہے کہ برنال کے آسرے پر آگ میں ہاتھ رکھ دیا, شوہر صاحب آئے, بیگم صاحبہ, او خوشخبری ہے. کیوں خوشخبری ہے؟ کہ یہ برنال کے جو خالی پیکٹ ہوتے ہیں نا اس کا ڈرا ہوگا, تو جب یہ نکلے گا انعام تو الٹو گاڑی ملے گی. ہاتھ لگاؤ آگ میں, پھر میں مرہم لگاتا ہوں, 8 ٹیوبیں آج ہی ختم کرنی ہو. سرتاج آپ اور ہاتھ لگایا نا, یہ تو ایمرجنسی کے لیے ہے. تو توبہ ایمرجنسی کے لیے ہے, شوق کے لیے نہیں. ایک صاحب آئے, حضرت سے بہت قریبی تعلق, میرے دوست, اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. حضرت کے حیات مبارکہ کی وقت ہے, اتنا خوش بیچارہ, اتنا خوش کہ سب حیران ہوا. کیا حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ اللہ اور خوشیاں دے. ہوا کیا کہ حضرت ایک ڈبل روٹی نئی مارکیٹ میں آئی ہے, تو اس کے ریپر جو ہے جو ڈرا ہوگی تو الٹو گاڑی ملے گی. الحمدللہ میری الٹو گاڑی نکل آئی ہے 10 ڈبل روٹیوں کے بعد, ہے جی الٹو گاڑی مل گئی. حضرت ہنسنے لگے, تو میں جاؤ جا کے گاڑی لے آؤ, جب انعام ملا ہے تو گاڑی لے کے آؤ. ایک تو کمپنی کا پتہ ہی نہ چلے گا ہے کدھر. ہاں, آخر پہنچے وہاں پر, ٹوکن دکھایا, کہا ٹھیک ہے ابھی تو وہاں پر رش زیادہ ہے گاڑیوں کی, تو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, تو جب ہوگا بیچارے نے کم از کم میرے خیال میں انجن اور 4 ٹائر جتنا تو آنا جانا کر لیا اس نے. اتنا بیچارہ گیا, اتنا گیا,
آخر میں کمپنی غائب ہو گئی. اب لوگ دڑا دڑ ڈبل روٹی لے رہے ہیں, وہ دوسری ڈبل روٹی نہیں لے رہے, یہی لے رہے ہیں. آخر میں پتا چلا الٹو گاڑی کا ایک ٹائر بھی بیچارے کو نہیں ملا. تو لالچ کا معاملہ بڑا الٹا ہے بھائی. دوسرا سبب گناہ کے خفیف سمجھنا. بھائی صرف غیبت کی بات نہیں ہو رہی یہاں, ہے صرف غیبت کی, لیکن ہم اللہ سے مانگیں گے کہ ہمیں اللہ اور طرف بھی دھیان دلائیے. اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی. اے اللہ رشد ہدایت کی بات ہے, اعلام فرما دیجیے. اعلام تو ہو گیا کہ بد نظری گناہ ہے. یہ فلمیں وغیرہ بہو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. ایک خاتون جو ہے وہ بیلکنی میں کھڑی ہے اور برقع پہنا ہوا ہے اور چہرے پر نقاب بھی ہے اور آنکھوں پر بھی پردہ ہے, اور وہ دائیں طرف سے ایک مرد کو دیکھتی جا رہی ہے, بائیں طرف پھر دوسرا مرد, پھر تیسرا مرد. کیا برقعے کی وجہ سے اس کو جو ہے کچھ نقصان نہیں ہوگا؟ کیا قرآن پاک سورہ نور کے حساب سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی؟ تو میری ماں بہن بہو بیٹیوں, ہم مردوں کے لیے بھی حرام ہے نامحرم کو دیکھنا, لیکن آپ جو موبائل نہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک خاتون ابھی آئی ہیں باہر ملک سے اپنے شوہر کے ساتھ, تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میں حیران ہوں, جمعرات کو اتنا بڑا مجمع 560 خواتین اور زیادہ تر کے پاس موبائل ہے ہی نہیں, جس کے پاس ہے چھوٹا موبائل. اور کہا کہ ہم ملک کا نام نہیں لوں گا, کہ ہم جس ملک میں ہیں وہاں جس گھر میں جاتے ہیں دوسرے گھر کی غیبت, یا اب تک جس کے گھر میں گئی ہوں دوسرے گھر کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ابھی ایک بچے کا پتہ چلا 7 سال کی عمر ہوگی, اس نے چپس وغیرہ کم کر دیا. والد صاحب نے پوچھا پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مدینہ شریف جانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں. 7 سال کا. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی اس کا خیال آپ رکھیں, اچھا پیسے جمع کریں. یہ اس میں آصف صاحب آئے تھے باٹلی یو کے والے, ہمارے بچے بیٹھے ہوئے تھے رات کو 2 بجے تک, رونے لگے اچانک. پہلے تو موبائل پر روتے ہوئے بیان کیا انہوں نے, پھر روتے ہوئے کہا کہ ہم ماں باپ اپنے بچوں کو مکہ شریف مدینہ شریف کی کچھ باتیں بتاتے ہیں, ان کو شوق دلاتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھواتے ہیں. کہا میری صرف بیٹیاں ہی ہیں, کم عمر کی ہیں, سب کے پاس ڈبہ الگ ہے, اور اس میں مدینہ شریف کے لیے پیسہ جمع کر رہی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں, ہم بھی اس معاملے میں ہیں کہ اللہ ایک دن دکھائیں گے ہمیں, ایک دن انشاءاللہ تعالی. شوق ہو جائے نا. ویڈیو گیم والے کو کیا شوق ہوگا بھائی, کارٹون والے کیا عالم بنے گا, کیا حافظ بنے گا, جو ساری رات جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہا ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے, اور نماز نہیں پڑھ رہا, جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہا, تو کیسے حفظ کی برکت ہوگی, کیسے علم کی برکت ہوگی؟ یہ جو بہو بیٹی یہ دیکھ رہی ہے, چاہے وہ عالمہ ہو, اور مسلسل ایک ہی مرد کو مسلسل دیکھ رہی ہے, آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر یہ کٹنگ کے اندر وہ مرد بیچ میں آ رہے ہیں, پھر یہ اٹلی کا موبائل بڑا اس لیے چاہیے شیخ کہ مجھے اٹلی کا کھانا بنا کے سیکھنا ہے. بھائی پہ تو انڈا تو بنا, پھر اٹلی کا کھانا بنانا آتا تو کھچڑی بنانا بھی نہیں ہے, الو بنانا آتا ہے بس, اور اٹلی کا کھانا بنانے چلی ہے. بھائی اب تو چائنا کا بھی تو سیکھ لیں, وہ تجھے پتا ہے کیا وہ کھلاتے ہیں, پھر وہ ابھی نہیں بتا سکتا میں, کسی کا کھانے کا وقت ہوگا, کھانا ہضم میں نہیں ہوگا, تو وہ بھی سیکھ لے. کٹنگ سیکھنی ہے, کٹنگ جراب بنانا نہیں آتا, کٹنگ سیکھ لے بھائی. یہ سب بہانے ہیں موبائل کے لینے کے, یہ سب, اور بس اس بہانے پھر ایسے بٹن دبایا دوسری طرف چلے گئے, پھر خط آ رہا ہے اے اللہ میں نے تو ایسے ہاتھ دبایا تھا پتہ نہیں کیا اس میں آ گیا, تجھے ضرورت کیا تھی بھائی. ایک پارک میں ایک خاتون نے شوہر کو ایسے اشارہ کیا انگلی سے آنے کے لیے, دوڑتا ہے, یس میڈم حکم. کہ نہیں بس میں اپنی انگلی کی رینج چیک کر رہی تھی کہ کہاں تک میری انگلی کی رینج کام آتی ہے. یہ تو حالت ہے, اللہ معاف فرمائے, انگلی کی رینج, وہ تو موبائل تھوڑی ہے تیرا شوہر جو رینج دیکھ رہی ہے بھائی اس کی. اس وجہ سے گھر میں لڑائیاں اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ ناشکری ہو رہی ہے. وہ چاہتی ہے میں بھی پینٹ شرٹ پہنوں, وہ چاہتی ہے برقعے کے اندر تو کم از کم پینٹ شرٹ پہن لوں نا, اور برقع اتارنا نہیں ہے. یہ سب اپنے کو دھوکہ دینا ہے. میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں, میری ماں بہن بہو بیٹیوں, بڑا دین کے کام کرنے کی فکر کرنی ہے. گھر گھر درس قرآن ہو, گھر گھر درس حدیث ہو, اپنے ماں باپ کی خدمت ہو, جب شادی ہوئی شوہر کی خدمت ہو, بچوں کو اللہ والا بنانے کی فکر ہو. یہ اس گٹر لائن سے تھوڑی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو کام بند ہے, لیکن خفیف سمجھ رہے ہیں نا اس کو, اولاد کو پیار دینے کے لیے تیار نہیں. یہاں آتے ہیں بچے اچھے خاصے کہ میں ساری رات جاگی ہوئی ہوتی ہے محترمہ بیٹیاں بھی, اور میں سلائس پر مکھن لگا, وہ والی ڈبل روٹی نہیں کوئی اور, اس پہ تھوڑا جیم لگایا, کھاتا ہوا گیا, اور پھر چائے جا کے دفتر میں پی. چائے بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ گپ شپ اور غیبتیں اور ناشکری, یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے, یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. گروپ بنا ہوا ہے, اپنے اساتذہ کی غیبتیں ہو رہی ہیں,
اور علم مل جائے گا. علم نہیں ملتا اس طرح, علم کی ہوا بھی نہیں لگتی کہ جو ہمارے آقا ہیں ہم ان کی غیبتیں کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. جناب وقت بھی کم ہے. دوسرا سبب گناہ کے خفیف سمجھنے کا یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے, دیکھیے اتنے پیارے اللہ کے, گناہ کرتے کرتے ہماری عادتیں ثانیہ ہو گئی ہے ہماری. کتنا دل میں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں, اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ اشرف علی کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے, اگر ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں. اشرف علی کو یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے اپنے کسی استاد کی بے ادبی کی ہو. اشرف علی کو یاد نہیں ہے کہ کبھی کسی استاد کی بے ادبی کی ہو. اور اگر کبھی کوئی مسئلہ آیا ہے تو اشرف علی نے لکھ کر دے دیا ہے کہ میری نظر میں یہ ہے, لیکن کسی سے بحث نہیں, کسی کے شان میں گستاخی نہیں. یہ صاحب دیکھو غلطی کر کے کیا جواب لکھ رہے ہیں, ہم دیکھو کیا جواب لکھ رہے ہیں. بھائی آپ کو ان سے اگر ہمدردی ہے, جیسے آج ایک خط آیا کوریئر سے اور اس پہ لکھا تھا عبداللہ الہ آبادی. اب حضرت سے نہ سنا ہوتا تو میں الہ آبادی نہیں سمجھتا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ خط لکھ لو کسی کو, اگر اس کی بات غلط ہے اور شریعت سے سنت سے ہٹ کر ہے تو عبداللہ لکھ لو, الہ آبادی لکھ لو, شہر کا نام نہ لکھو. ہر ایک شہر الہ آبادی تو ہے, اللہ کا ہی تو آباد کیا ہوا ہے شہر یہ. تو پر میں سمجھ گیا, خوشبو آ گئی کہ عبداللہ اور الہ آبادی لکھا ہے. تو بدگمانی تو حرام ہے, وسوسہ تو کوئی منع نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 18 صفحات کا خط آ چکا تھا. تو میں اپنی بات نہیں بتاتا, لیکن عجیب بات بتا رہا ہوں. میں نے خط کرنے کا بس میرے نام سے مجھے ہی دے دیں. خط میں دعائیں لکھی تھیں اور لکھا تھا کہ ہم ایک نجی مجلس میں بیٹھے تھے تو تمہاری باتیں نکلی, تو میں تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں. انہوں نے تو آپ لکھا, مجھے بہت تکلیف پہنچی. شاید سن رہا ہو, پرانا لگ رہا تھا خط سے, حضرت کے وقت کا لگ رہا تھا. مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ یہ باتیں کیسے تمہارے لیے کہیں. تو وہی بات بھی کہ آپ نے تو تفصیل نہیں لکھی, لیکن آپ بیٹھے کیوں وہاں, آپ اٹھ کر کیوں نہیں گئے یہاں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹھنا ہی دلیل ہے. ہاں اور کیا ہوا, اور کیا ہوا. ہاں مجھے بھی یہی ڈاؤٹ ہے. مہربانی کر کے آستین کے سام سے بچو. کچھ ٹیپ کو کر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیپ ہے وہ ہم سنائیں گے. تو میں نے ابھی نمبر ملا رہا ہوں, پتہ نہیں لگتا ہے تو ان سے کہوں گا جزاک اللہ. حقیقت ہے, آپ کا احسان ہے, جو بات ہو مجھے آپ بتا دیں. مجمع کی بات ہے, میں مجمع میں اللہ سے معافی مانگوں گا. اگر چند لوگوں کی بات ہے تو میں وہاں معافی مانگوں گا. اگر بات پھیلی ہے میں جمعے اور جمعرات میں انشاءاللہ معافی مانگوں گا. آپ میرے محسن ہوں گے, مجھے بتا دیں. یہ تو نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, غلطی نہیں ہوتی, لیکن وہ ٹیپ سن کر مجھے نہ دیں آپ. وہ ٹیپ سن کر آپ مجھے بتا دیں یہ گناہ کی بات ہوئی ہے, اس گناہ کو ہلکا سمجھنے کے لیے کہا ہے, یا کسی پر کیچڑ اچھالا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اللہ سے معافی ابھی مانگ لی معافی. لیکن ظاہری بات ہے, میں اگر ایسی بات ہے تو لکھ دیں. باقی یہ کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے, اس کو میں مانتا ہوں, یہ ضرور ہو سکتا ہے. اور ہوا ہوگا کیا کہ ہوا ہے ایسا, لیکن ہمارے دوست جاری نہیں کرتے. وہ کیا ہے کہ کبھی کچھ عرصے کے بعد کوئی آتا ہے کہ حرام عشق ہے, کیسے علاج ہو, لڑکوں کے ساتھ کا معاملہ ہے, کیسے علاج ہو. تو میں نے تو ضرور کہا ہوگا, کھل کر سمجھایا ہوگا تاکہ نفرت ہو جائے. میرے پاس تو معرف القرآن میں تفسیر میں لکھا ہوا جملہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی عرف میں جو بات بری سمجھی جاتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہا جائے تو کوئی منع نہیں ہے. اور 8-10 لائنیں اس بارے میں, حوالہ یاد نہیں ہے. تو کہا ٹھیک ہے, آپ اس کو فون کر کے ان سے کہیں آپ کا احسان ہے. اور اگر فون نہ لگے, ایڈریس لکھا ہے, وہ ایڈریس بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن نہیں آپ لکھ دو کہ بھائی آپ جہاں کہیں گے میں آ جاؤں گا, یہاں آپ کو تنہائی مل جائے گی. آپ کا مجھ پر احسان ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں. لیکن فلاں نے اتنے دینی حساب سے پڑھے لکھے کی نجی مجلس تھی, آپ بتاؤ نجی مجلس تھی تو کیا ہوا. بھائی آپ ہم پر رحم کرو نا. اگر آپ لکھ کر دیتے ہیں یہ غلطی ہم نہیں مانتے تو تکبر ہوا, تو تکبر والے کے پاس آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. پھر اکڑ آ گئی نا, رائی برابر تکبر آیا جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا مفہوم جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایسا ہوا بھی ہے, توجہ دلائی. ہمارے حضرت نے اس طرح کیا ہے, بھرے مجمع میں اللہ سے معافی مانگی ہے کہ ہاں مجھ سے یہ اس طرح ہو گیا تھا اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, یہ اس طرح معاملہ ہے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو. لیکن جان بوجھ کے خدا نہ خواستہ ترجمہ غلط یا ایسا کرنا ہو تو دوزخ کا راستہ ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے. وہ بھی تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کا ترجمہ اپنے حساب سے کر کے آگے بڑھائیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے سلف صالحین سے ہٹ کر اپنا شوق پورا کریں گے. عجیب بات ہے, ہماری عادتیں ثانیہ ہو گئی ہے. اس سے ذرا بھی طبیعت میلی نہیں ہوتی, بلکہ اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا جاتا کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے.
چنانچہ بعض اوقات اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تعجب سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا جانے ہم نے کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں ہم پر یہ مصیبت نازل کی گئی. میں اس تعجب پر تعجب کرتا ہوں. حضرت مجدد فرماتے ہیں اس کو جو تعجب ہو رہا ہے نا اس پر میں تعجب کرتا ہوں. صاحبو کیا کوئی وقت بھی گناہ سے بچا ہے؟ پھر اس کے کیا معنی کہ جانے کون سا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے تو ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. حضرت شیخ العرب العجب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی ان اللہ یحب التوابین، مضارع سے حال استقبال. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہگار توبہ کرتا رہے گا. اب اگر لڑائی ہوئی آپس میں فرض کریں اور دوستی کرا دی، لیکن دل میں اگر گندگی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. امرت تو معانقہ نہیں کریں گے، لیکن حضرت مجدد فرماتے ہیں بعض سادے لوگ آپس میں معانقہ کرا دیتے ہیں. سب ختم ان کے دل سے زہر تو نکالو. اور یہ بھائی ہمارے ساتھی کون ہیں اس وقت جہاں آپ وہ لڑائی جھگڑے کے پرچے تقسیم کر دیں. لڑائی جھگڑے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ تھوڑی ہے کہ لڑائی جھگڑا کیا یا استاد سے ایسے کر دیا. تمہاری عمر کیا ہے جو تو استاد سے ایسا کرتا ہے؟ اور پھر تجھے سمجھایا جاتا ہے معافی مانگ لی. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پٹائی شروع ہو، یہاں اس پر کام بھی چل رہا ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں ہماری پٹائی ہو، لیکن ہماری شریعت کے دائرے میں ہوگی پٹائی. ہم اپنے شریعت کو توڑیں گے نہیں بعد میں. ابھی لے آئے بس اب ختم ہونے والا ہے. لڑائی جھگڑے کے نقصانات کے پرچے ہیں نا. نقصانات کیا ہے؟ ارے حافظ بن رہے ہو یا حافظ ہو عالم بن رہے ہو، اس عمر کے اندر لڑائی اور استاد سے ایسے کرنا کہ پیسوں کا نشہ ہے یا گاڑی کا نشہ ہے، کس چیز کا نشہ ہے؟ یہ سب نشے ٹوٹ جائیں گے. یہ اس عمر سے نیک بنو گے. ہم تو نہیں بن سکے نا، لیکن اللہ خاتمہ ایمان پر کرا دے. آپ تو بن سکتے ہو، آپ بالغ بھی نہیں ہیں، آپ مادرزاد ولی بن جائیں گے. اللہ آپ کو ولیوں کے سردار بنائے انشاءاللہ، ہماری دعا ہے. یہ بڑے طلباء کتنا ان کو غم ہوگا کہ ہم اساتذہ کا اتنا ادب کرتے ہیں اور یہ اتنے بڑے استاد کو ایسے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور شرم بھی نہیں. سمجھانے کے بعد سمجھے تو کیا سمجھے. یہ چاہتے ہیں بعض لوگ کہ ہمارے پر پٹائی شروع ہو جائے، تو ٹھیک ہے آپ یہ چاہتے ہیں تو پٹائی بھی شروع ہوگی. اب اس عمر میں جب یہ حال ہے اور جو بچپن سے گود کے بچے یہاں آ رہے ہیں، آدھے سے زیادہ تو وہی بچے ہیں جو گود کے بچے یہاں آتے تھے، گھر میں گھس جاتے تھے. اس وقت حکم اور تھا. اور آج ذرا سا کچھ پڑھ لیا تو خاندان کے اسکول والے لڑکوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کالج والوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ارے بھائی ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول بھی ہے یا نہیں؟ یہ عادت کی اصلاح کہاں کرائی؟ معافی مانگی نا، اصلاح تو نہیں کرائی نا. پھر پرچے تو میں دے رہا ہوں نا، آپ نے تو نہیں مانگے مجھ سے. آپ نے اصلاح کیا کرائی؟ اصلاح بھی سمجھ میں نہیں آتی، بے ادبی بھی سمجھ میں نہیں آتی. جب پتہ چل گیا بے ادبی کی ہے، آپ نواب ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں چلا. جب پتہ چل گیا اصلاح کرائی. میرے سے مناسبت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، جس سے مناسبت ہو اس سے اصلاح کرا لوں. ماشاءاللہ کتنے لوگ اجازت یافتہ ہیں. آپ کے استاد ہیں اپنی جگہ پر ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک ذمہ داری اور بھی ہے اصلاح کی. مفتی محمد غلام یاسین صاحب ہیں، وہاں شاہ ولی اللہ ہیں، مولانا مفتی زاہد صاحب ہیں، اور مولانا کون چوتھے وہاں فیاض صاحب ہیں. نہیں ایک اور بھی دارالفتہ کے نا، وہاں یوسف عباس صاحب ہیں، مفتی محمد نعیم صاحب ہیں، وہاں فیاض ہیں. کسی سے بھی مناسبت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. 8 سے زیادہ ہیں صرف آپ کے اساتذہ. مناسبت نہیں ہے کوئی پکڑے گا نہیں. جہاں مناسبت ہو، آپ کا بابا خود خلیفہ ہے، اس سے اصلاح کیوں نہیں کراتے؟ بس معافی چاہتا ہوں پرچہ لکھ کر دے دیا، سوئی چبھو اور نکالو، معافی ہو گئی. استانی صاحبہ پکڑیں بدتمیزی شروع، کیونکہ پڑھائی یہی نا ڈائجسٹوں میں. ایک صاحب آج آئے کہ میری اہلیہ جو ہے یہ ناول پڑھتی ہیں. میں نے کہا بھائی تو وہ آپ کا خط آیا ہوا ہے اہلیہ کا، میں اس میں لکھوں گا تو وہ سمجھ جائے گی کس نے بتایا ہے. پھر آپ کی ٹوپی نہیں ہوگی، یہ بال بھی نہیں ہوں گے آپ کے سر پر، اور شیمپو لگا کر اس کے بعد جو اشر کرے گی وہ بھی ہم سے بعد میں پوچھنا کہ اس کا مطلب کیا ہے. پھر ہم بتا دیں گے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے سر کی سکائی. ارے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم خط لکھیں شیخ کو، احساس ہی نہیں ہے. گیم چاہیے ہر وقت، احساس نہیں ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے کو آج نئی زندگی ملی. یہی طالب علم صاحب ہیں. خیریت کیا ہوا؟ سائیکل چلا رہا تھا، گاڑی چڑھتے چڑھتے بچی. عجیب بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے کبھی گھر لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار سب لوگ آپ مت گاڑی چلایا کرو. پھر سب حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ بغیر ڈرائیور یہ گاڑی کیسے چل رہی ہے جی. خدا نہ خواستہ کسی کی قد پر ہنسنا نہیں ہے، میرا ان سے پرانا تعلق ہے، وہ بھی ہنسنے لگتا ہے. تو آدھے فٹ کے اور سائیکل چلا رہے 50 فٹ کی. بھائی واہ بھائی واہ.
اور کٹ 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 تیز. بھائی تو کیا ہے کہ پیچھے کوئی آگ لگی ہوئی ہے کیا؟ دو کوے جو ہے اڑ رہے تھے, جہاز گزر گیا, یوں کر کے جہاز گزر گیا. تو اس نے پوچھا ایک کوے نے دوسرے سے کہ یہ کون سا پرندہ ہے جو ہم سے آگے نکل گیا؟ کہا بیٹا جب تجھے بھی ایسی آگ لگے گی تو اس سے بھی آگے نکل جائے گا. جہاز اسٹیم سے چلتا ہے نا. اور یہ سائیکل پیڈل مارو بیٹو, ٹرننگ پر بھی کوئی فکر نہیں ہے. پھر وہ رکشہ سامنے کچھ آ گیا, ارے مرینگا کیا؟ سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے, ٹرک والے کو کہہ رہا ہے مرینگا کیا. عجیب بات ہے. حافظ ڈاکٹر شفقت کیڈٹ کالج میں پڑھتے تھے, تو بابا کے پاس یہاں آئے. اب کیڈٹ کالج پہنچنا ضروری, تو بابا نے کسی دوست سے کہا, تو سوزوکی جس میں لوڈنگ والی سوزوکی ہے, آگے صرف 2 سیٹیں, تو ڈاکٹر ریاض تھے اور حافظ ڈاکٹر شفقت تھے. سپر ہائی وے اس وقت ڈبل نہیں تھا, تو یہ کیا کرتا تھا کہ سامنے ٹرک کے سامنے آ کر ادھر ٹرن ہو جاتا تھا, اور ٹرک والے کو کہتا ہے مرینگا کیا؟ لے بھائی اتنا بڑا کنٹینر چلا آ رہا ہے تو سوزوکی سے, اس سے تو مرینگا کیا؟ جیسے میرا اشر کیا تھا چمن سے واپسی پر. ابھی بھی چمن جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے جاتے ہوئے تو ٹھیک تھا, واپسی میں مجھے دوسرے ڈرائیور نے ضد کیا کہ ہمارے ساتھ تم بیٹھو. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کا فیض مل جائے گا ہمیں. اب یہ 2 ٹرک آ رہے ہیں, بیچ میں سے گاڑی نکال دی. میں نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ فکر مکہ ہوا, یہ تو ہم کو بہت تجربہ ہے اس چیز کا. میں پریشان ہو گیا. پھر الٹے ہاتھ پر اس وقت یہ باڑ نہیں بنے تھے, سیمٹ کے یہ نہیں بنے تھے, بالکل کھائی کے پاس آ کر گھما کر ایسے کر دیا. میں نے کہا بھائی کھائی میں کوئی گر جائے تو زندہ بچے گا؟ کہا روز گاڑی گرتا رہتا ہے, تو کوئی نیا بات تو نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تو آپ کر کیا رہے ہو؟ یہ تو دیکھو آپ مجھے مارو گے کیا؟ کہ جو بیچارے کھائی میں گرتے ہیں ان کا پھر پتہ چلتا ہے, کہ ان کا تو ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. ہم تجربہ ہے ہمارا. میں نے پیچھے فون کیا گاڑی کو, میں نے کہا بھائی آپ آگے آ جاؤ, مجھے پیچھے بیٹھاؤ, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. یہ تو ابھی سے مجھے موت دکھا رہا ہے. جیسے 4 سدا میں دماغ خراب کر کے رکھ دیا, جدھر جائے قبرستان, جدھر جائے قبرستان. جہاں ٹھہرے تھے چاروں طرف قبرستان, دوسرے مدرسے میں گئے چاروں طرف قبرستان, اور پھر اس پہ پلاسٹک کی شیٹ ڈلی ہوئی قبر پر. میں نے کہا یہ تو منع ہے. تو کہا نہیں مفتی صاحبہ نے اجازت دی ہے, کوئی جانور ہے جو قبر کھود ڈالتا ہے اس لیے اجازت دی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے کہہ رہے ہیں وہ دیکھو کیا لکھا ہے اوپر. تو میں سمجھا شاید کوئی ایسی کوئی خاص بات ہے. لکھا تھا تابوت کا, میت کا اور غسل کا اعلیٰ انتظام ہے ادھر. میں نے کہا بھائی ایک تو آپ قبریں دکھا رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھو آگے, یہ دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ وہ قبر پر جو پلاسٹک رکھتے ہیں نا وہ یہ ہے یہ. میں نے کہا بھائی مجھے واپس کراچی بھجواؤ. کھانا اچھا کھلا رہے ہو اور موت دکھا کر سارا ہضم بھی کرا رہے ہو. واپسی پر جب آیا 4 کلو وزن کم ہو چکا تھا. اتنا تو ساری زندگی موت کو یاد نہیں کیا جتنا 5 منٹ میں یاد کیا. بھائی ابھی نیک بنیں گے انشاءاللہ ہم. میں بھی اس بڑھاپے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ اب تک صحیح نہیں ہوا, اب تک گناہوں میں پلیت ہو رہا ہوں, میرے بھووں کے بال سفید ہو گئے. اے اللہ سفیدی پر رحم فرما, مجھے اللہ والا بنا. صرف اپنے اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے, اللہ کے کرم سے صرف آپ کے لیے دعا نہیں کرتے, پورے دنیا کے طلباء کے لیے اللہ دعا کی توفیق, کیونکہ آپ نے تو سنبھالنا ہے آگے انشاءاللہ تعالی. کتنے اکابر چلے گئے, کتنے اس وقت بیمار ہیں, گن کر بتاؤں. کتنے کی طبیعت ناساز ہے, گن کر بتا سکتا ہوں. آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ یا اللہ یہ بڑے چلے جائیں گے, ہمارا پھر کیا ہوگا. ہمیں بڑھنے کا شوق نہیں ہے نا. آپ کو کہتا ہوں آپ نے بڑا بننا ہے, نہیں ہم نے اللہ والا بننا ہے, اپنے آپ کو مٹانا ہے. استاد کے سامنے ایسے کرنا کیا بات ہے. ابھی ایک مدرسے کا کچھ لوگوں کو پتا ہوگا, یہاں اس جگہ پر خون نکلا ہوا اور کٹ لگا ہوا. یہاں میرے سمجھا چاقو مارا ہے کسی نے, لڑائی ہوئی ہے, کم عمر کا بچہ 12-11 سال کا ہوگا. پھر یہاں پر اس جگہ کٹ لگا ہوا, مجھے اس میں دوائی لگی ہوئی ہے, اس سے آستین چڑھائی ہوئی ہے, یہاں کٹ لگا ہوا, یہاں کٹ لگا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا, یہ لڑائی ہو گئی؟ کہا نہیں, کہا قاری صاحب نے لوہے کے اسکیل سے مارا ہے بیچارے کو, لوہے کے اسکیل سے مارا ہے. جائز ہے, اب نقل کر کے ہم بھی اس طرح کریں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی پٹائی شروع ہو, آپ کو اثر نہیں ہے چھٹی بند ہونے کا. اب جب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مجھے شریعت کے دائرے میں بتائیں, اس طرح ہم چلیں گے. مجھے ایسی چیزیں آتی ہیں, لیکن نہیں, میں کرسی بنواتا تھا, پھر بعد میں پتا چلا اس مسئلے کا کہ یہاں سے لگا دیا ٹیک پورا دیوار کے ساتھ, اب آہستہ آہستہ نیچے آ کے رک جاؤ, یہاں ساری زندگی کے لیے توبہ کر لے گا. لیکن ہمیں تو پتا ہے نا کیسی کیسی باتیں آتی ہیں, لیکن اللہ نے ایسا ماحول دیا ہے. آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے. ماحول پورا طے ہو چکا تھا, متوسطہ کو اس بار نہیں رکھیں گے. پہلے متوسطہ والوں نے آدھا پاگل کر دیا, اولا میں آ کے اللہ نے ان کو بدل دیا ماشاءاللہ. بڑے مشورے ہوئے, میں نے کہا نہیں, ہمارے متعلقین کہتے ہیں متوسطہ میں آئے,
تاکہ بچپن سے ہی اس کو نیکی کی عادت ملے. ایسے ماشاءاللہ تخصص کے پیارے دوست, ایسے مہربان اساتذہ, پریشان ہے بیچارے اساتذہ, مانتے ہی نہیں ہیں, یاد ہی نہیں کرتے. اجازت دے دینا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آگے کے دانت بھی نظر آتے ہیں یا نہیں. خواہ مخواہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں کہ یہ مار دھاڑ شروع کرائیں ہم. عجیب, اللہ معاف فرمائے, اتنا عقل نہیں ہے کہ استاد کو ستانا, دل دکھانا. کیا عالم بنیں گے, کیا ترقی کریں گے؟ جوتے سے ہم لوگ سیکھیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کی شان ہے ان کی. اسی لیے حضرت فرماتے تھے, دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں, الرحمن علم القرآن. رحمت اللہ کے اور نام بھی ہے نا, پھر یہ کیوں اللہ نے فرمایا رحمت کی شان سے پڑھاؤ. اب وہ اسکول والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ہاتھ لگا کر دکھائے ذرا. وہاں زو بھی جائیں گے, چڑیا گھر بھی جائیں گے, سمندر کے کنارے, ڈرامے, فادرس ڈے, مادرس ڈے, وہاں سب پہنچے ہوئے ہوں گے. کھانا بھی ہوگا کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانے کے لیے. اجی ایک کھانے کا کتنا ہے؟ 1000 روپے. یہ 8000 لے لیں, ہمارے 8 افراد آئیں گے. اور یہاں بلا بلا کر تھک جاؤ, آتے ہی نہیں. بعد میں کہتے ہیں ہمارے بچے نے سیکھا کیا, ونڈا بنانا بھی نہیں سیکھا, تو اور کیا سیکھے گا وہ؟ آپ کو بلا رہے, آپ آ ہی نہیں رہے, اور وہاں پورا خاندان گھس جاتا ہے جا کے پیرنٹس ڈے میں. اور یہاں بلاؤ کہ آپ کے بچوں کے انعام ہیں, کتنے آتے ہیں؟ خواتین بہت آتی ہیں شرعی پردے کے ساتھ ماشاءاللہ. اس بار جو تقسیم انعامات ہوئے, کوئی مووی تو حرام نہیں بنی, کوئی فوٹوگرافی کا حرام کام تو نہیں ہوا, کوئی خواتین نے وہاں اسکرین تو نہیں لگی ہوئی. لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, ایک خاتون کا ہمارے گھر والوں کے پاس رو رہی تھی, وہ کہ کاش میرے بیٹے اور بیٹیاں مان لیں, یہاں تو عورتوں کا تو نہیں ہے معاملہ, کاش میرے بیٹے اور بیٹیاں مان لیں اور حافظ بنے, حافظہ بنے, عالم بنے, عالمہ بنے. انہوں نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا نا, آرام ہے نا ان کا دیکھنا تو نامحرم کو. ایک نے نہیں کہا, کئی خواتین نے, کئی دوستوں نے کہا. اب اس بار تو ایسا تنگ کیا ہے متوسطہ والوں نے, مجھے لگتا ہے میں آدھے میں ہی چھٹی کرا دوں گا بس. ٹھیک ہے, حضرت نے فرمایا تھا یہ جب مدرسہ کھلا تھا اشر و مدارس, وہ بیان پڑھو نا, بچے بھی پڑھے نا, کہ فرمایا کہ مجھے جب پتا چلے گا کہ یہ معاملات ہیں, میں فوراً تالا لگا دوں گا. ہمیں اللہ والے حافظ چاہیے, اللہ والے عالم چاہیے, شیطانیوں والے نہیں چاہیے, ماں باپ کو ستانے والے نہیں چاہیے, ویڈیو گیم والے نہیں چاہیے, کارٹون والے نہیں چاہیے, ارتغل کی بے حیائی کے ڈرامہ کرنے والے. ہماری بہو بیٹیوں, آپ تو موبائلوں میں ناولیں پڑھتی ہیں. ناولوں میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا یوسف الدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کہانی دنیاوی ہے, کہانی لکھنا, اچھا ناول لکھنا, اس میں کہانی نہیں, کیا لکھا ہے اس میں, ناول لکھنا اور اس کو چھاپنا, بیچنا, پڑھنا سب گناہ ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اللہ نے آپ پر مہربانی فرمائی ہے کہ آپ نوکریاں نہیں کرتی ہو, آپ گھر سے بے گھر نہیں ہو, شہزادیاں ہو آپ. تو گھر میں دین کیا آپ پھیلائیں گے جب اپنا ہی عمل نہیں ہے؟ کیسے فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز مدرسے میں پڑھ لی, عصر مغرب میں سو رہی ہیں, عشاء نماز پڑھی 12 بجے, اب رات کو 3 بجے تک مطالعہ ہو رہا ہے. تو بھائی ماں باپ کی کیا خدمت کی آپ نے؟ فرض کیا ہے؟ بیمار ماں ہے اس وقت کیا فرض ہے؟ سب, میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں, آپ بھی بچے توبہ کریں, سب ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ آج کے بعد ہم مر جائیں گے, آپ کو ناراض نہیں کریں گے. جس کو جو کچھ ملا ہے, ماں باپ کی دعائیں, اساتذہ دینی, ان کی دعاؤں سے ملا ہے. شیخ اگر ہے تو وہ الگ معاملہ ہے, اس سے اس وقت بات کرنے کا مسئلہ اس وقت ہے نہیں. آپ بتاؤ, 4-4.5 ہزار اس وقت بنین اور بنات میں بیان سنا جا رہا ہے. صرف 2 مدرسوں سے اتنے خط آتے ہیں کہ پورا ہفتہ یہ 5-5 لوگ خط لکھتے رہتے ہیں, جواب ماشاءاللہ. باقی اصلاح کی کتنی فکر ہے؟ آپ لوگ بچے ہیں, آپ کو پتہ نہیں اصلاح کس چیز کا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے گندی مذاق کا, آپ کو پتہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا, آپ کو پتہ نہیں ہے جھوٹی قسم کھانے کا, آپ کو پتہ نہیں ہے دھمکیاں دیتے ہو کہ اگر میرے شیخ کو تم نے بتایا, محتمم کو بتایا, مفتی صاحب کو بتایا, مولوی فرحان کو بتایا, تمہارے پہ الزام لگاؤں گا. ہاں, الزام بھی کیسا لگاؤں گا؟ اللہ معاف فرمائے, میں بول بھی نہیں سکتا. یہاں اس عمر میں بلیک میل سیکھ رہے ہیں, حدیث پاک پڑھ رہے ہیں اور بلیک میلنگ سیکھ رہے ہیں. خوب اللہ سے معافی مانگنی ہے, ابھی موقع نہیں, ورنہ آپ کو بتاتا میں کہ چھوٹا بچہ کس طرح رو رہا تھا. شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب نے فرمایا بلک بلک کر رو رہا ہے. بھائی تو بالغ بھی نہیں ہے, رو کس بات پر رہا ہے؟ کہ میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. بھائی کیا ناراض کیا ہے؟ کہ نہیں ناراض کیا ہے. اور اب ہمیں سیکھ ہی نہیں رہے کہ اللہ سے بھیک مانگنا, دعا مانگنا. حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر اس طرح بھاگتے ہیں جیسے قید میں ہوں. جمعے کے دن 4 سنت جس کا سوال ہوگا نہیں پڑھتے, بھاگو, بچے بھی برباد ہوں. اور فجر بعد, عصر بعد تسبیح فاطمہ بھی نہیں پڑھا, بھاگو. اگر کچھ لوگ چھٹیوں کے ایسے عاشق ہیں, اگر ان کو 6 مہینے کی چھٹیاں دی جائے نا, پھر کہیں گے کل چھٹی ہونی چاہیے, بارش آ رہی ہے. تو بارش آ رہی ہے تو جا کے گھر میں واش روم میں نہ ہو, کس نے منع کیا شاور کے نیچے؟ بھائی
ایک مدرسے میں چھٹی ہوتی ہی نہیں تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو تھوڑا چاشنی لگاؤں گا نا, چھٹی ہوتی ہی نہیں تھی. جب گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا تھا چھٹی, ایسے بچے خوشیاں مناتے تھے, چھٹی چھٹی چھٹی. ایسے اللہ کے عاشق, وہ تو مچھلی کی طرح ہوتے ہیں. مچھلی کو پانی سے کوئی چھٹی ملتی ہے؟ جمعے کی رات اس لیے نہیں ہے, جمعے کا دن اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ تلاوت بڑھائیں, حدیث پاک یاد کریں. بہرحال کھیلنا تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, منع نہیں کوئی جائز طریقے سے. تو چھٹی ہو گئی, کسی گاؤں کا انتقال ہو گیا کسی کا, مستیاں چیخیں مار رہے ہیں. تو کھیل کر کے تھک گئے تو گھر جا رہے تھے, تو چارپائی پہ دو بوڑھے بیٹھے تھے بیچارے, کھانس رہے تھے, ایسے ایسے ہو رہے تھے. کہلے یار چنو میاں دیکھ ہماری دو چھٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, ان بیچاروں کو بھی کلٹی کراؤ, ہماری دو چھٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. بتاؤ بھائی کوئی معاملہ ہے؟ آپس میں محبت سے رہیں. دوستی کے پرچہ یہ تیسری دفعہ لا رہا ہوں, 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. یہ دوستی کس طرح ہونی چاہیے؟ دوستی نہیں ہے آپ لوگوں کی, ادب سے اخلاق سے رہیں, سلام میں پہل کریں. اگر استاد جی نے آپ کو ملا دیا آپس میں, معافی مانگ لی, تو کیا دل سے گند نکلا؟ جس بات پہ بکواس کی تھی وہ بکواس دل سے نکلی. اب بھائی کی محبت میں بدلا لے رہا ہے اللہ کے گھر میں. وہ تو بھائی آپ کیا گنڈا گردی والی فلمیں دیکھتے ہیں؟ آپ کا فائٹ والی ویڈیو گیم, فائٹ والے کارٹون, فائٹ والی فلمیں دیکھتے ہیں؟ اگر اتنا لڑنے کا جوش ہے نا, ہم آپ کو جگہ بتاتا ہے, ادھر جاؤ, وہاں جا کے لڑو. کدھر؟ کشمیر میں جا کے لڑو, جی برما میں جا کے لڑو, کر کے لڑو جا کے. وہ فلسطین چلے جاؤ, جگہیں بہت ہیں لڑنے کے لیے بھائی. اب کوچو کہ کس طرح, وہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائر کے اندر جہاز کے چھپ جاؤں, جب ٹائر کھولے تو پتا چلا کلٹی ہو گیا بھائی صاحب. یہ اور بھی جگہ ہے, لانچ کے اندر بیٹھ جاؤ, وہ جو کارٹون ہوتے ہیں کپڑے کے, اس کے اندر بیٹھ جاؤ, سلنڈر تھوڑا لگا دو آکسیجن کا, وہ چلے گا خوب. پھر فلسطین میں نکل کر کے یہودیوں کون آیا کون آیا, کہیں میں تو تھوڑا غلام ہے جناب, تو میں تو جھگڑا وگڑا تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے, مجھے پاکستان دوبارہ پہنچا دو, آپ کا جزاک اللہ میں کہوں گا. یہودیوں کو جزاک اللہ کہے گا کیا؟ بس جی اب کیا کر, ہاں بس یہ ختم کر لوں نا. جناب کہتے ہیں ہمارے گناہ کیا ہے. ہم فرمایا کہ پھر اس کے کیا معنی کہ جانے کون سا گناہ ہو گیا. میں اس تعجب پر تعجب کرتا ہوں صاحب ہو, کیا کوئی وقت بھی گناہ سے بچا ہے؟ پھر اس کے کیا معنی کہ جانے کون سا گناہ ہو گیا. بلکہ انصاف اور عقل کی روح سے تو یوں چاہیے کہ اگر ہم پر خدا تعالیٰ کا انعام ہو تو تعجب کریں کہ ہم جیسے گناہ گاروں سے کیا بھلائی بن پڑی جس پر یہ انعام ہوا. عادت ایسی بری چیز ہے کہ اس کے بدولت معصیت ہونا بھی ذہن سے نکل جاتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ گناہ کی عادت چھوڑ دی جائے اور اپنے اوپر جبر کر کے گناہ کو ترک کیا جائے. مثلا غیبت کا گناہ ہے, اس میں عوام تو عوام, خواص بھی مسئلہ ہے. خواص کا مطلب یہ نہیں سمجھنا اللہ والے ہمارے جیسے کو سمجھو جو اس کو اپنے لیبل لگایا ہوا ہے پھوکٹ میں, نیک بننا فرض, نیک سمجھنا حرام. یہ خواص کا مطلب دوسرے نہیں لے لینا مہربانی کر کے. حضرت مجدد نے لکھا, یہاں نہیں لکھا ہوا جناب. اس کے چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمت کر کے 1 ہفتے تک زبان کو غیبت کرنے سے اور کان کو غیبت سننے سے بند رکھا جاوے. جب 1 ہفتہ اسی طرح گزر جائے گا انشاءاللہ دیکھو گے کہ غیبت کرنا تو درکنار, غیبت سننا بھی گوارا نہ ہوگا, بلکہ ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کسی نے ایک پہاڑ ہم پر رکھ دیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب دیکھیے 6 صفحات ہوئے, اس میں 3 تو وہ صفحات نکل گئے فہرست والے, 48 صفحے میں سے 6 نکلے ہیں, 42 صفحات. اس سے اچھا ہم اصلاح کرا لیں. ابھی جو اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی, مجھے یاد ہے ابھی اس وقت مجھے یاد ہے نہیں, تو اس سے اصلاح فرض ہے, اپنی اصلاح کرا لیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. بھائی وہ پرچہ لے آؤ نا بھائی, دینا شروع کر دیں. ہمارے ساتھی ہیں, ان کی والدہ کو شوگر ہے اور بلڈ پریشر کے مریض ہے, اب ان کو ملیریا ہو گیا. اللہ کروڑوں جانے عطا فرمائے, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. یہ ہمارے ساتھی نے لکھا ہے کہ طلباء جو بچے ہیں ایوب صاحب کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں بھی ہو چائے گرا دیتے ہیں. پاپا نہیں گرائے گا, ہاں یہ چالاک ہیں, اور پاپے کی جو ذرات ہیں نا وہ گرا دیتے ہیں, اس پر پیر آ جاتے ہیں, چونٹیاں آ جاتی ہیں. اور جو رہنے والوں کو تکلیف ہوگی ہمارے طلباء کرام کو, سالکین کو, اس خدا کے واسطے خود بھی تو سیکھو نا کہ دسترخوان کے آداب کیا ہیں. سنت کی کتاب لے کر دیکھ لو آداب کیا ہیں. چائے گری ہوئی ہے, خود بھی تو صاف کرو بھائی. اس کو جو ہے نا وہ طیب کو جو ہے نا فوراً چارج کرنے کے لیے
دیر نہیں کرنا, پانی دے دیں. اچھا بھائی, عمل کی نیت سے پڑھنا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میں نے پڑھا ہے اس کو, ایک بار نہیں پڑھا. یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ فضائل اعمال, فضائل رمضان, فضائل شب قدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, مفہوم ہے کہ تعین کرنے کے لیے کہ یہ شب قدر ہیں. دو لوگ شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. پھر فرمایا کہ میں آیا تھا شب قدر کی تاریخ کی تعین بتانے کے لیے, لیکن دو آپس میں لڑ رہے تھے تو یہ تعین اٹھا لی گئی. اس پر فائدے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ گھر گھر میں, خاندان میں کیسے کیسے جھگڑے ہیں, لیکن جھکنے کے یہ چاہے جھگڑے نہ بھی ہو, سب کو رکھنا چاہیے اپنے پاس, دوسروں کو دینے میں فائدہ ہوگا. ابھی حکیم صاحب آئے جہاں پر کہہ گئے جی جوانی کا نسخہ لے لو, سب سے پہلے میں لوں گا. آپ لیں گے نہیں لیں گے؟ لیں گے. کیوں؟ کہ مجھے آگے ضرورت پڑ سکتی ہے, کسی اور کی مدد ہو سکتی ہے. اس نیت سے لینا چاہیے کہ میں پڑھوں گا تو خود بھی عمل کروں گا. یہ نہ سوچے میں دوسروں کی رہنمائی کروں گا, نہیں, میں خود پڑھوں گا, عمل کروں گا, اور کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس پرچے کی فوٹو سیٹ دے دوں گا.